میرا سوال ہے کہ پرفیوم الکوہولک یا نان الکوہولک استعمال کرنا چاہیے؟ روحانی اعتبار سے کون سا پرفیوم لگانا چاہیے؟ یہ جو الکوہولک پرفیوم ہوتے ہیں ان میں اسپرٹ ہوتی ہے اسپرے بنانے کے لیے، تو جب آپ لگاتے ہیں تو جو عطر ہوتا ہے وہ لگا رہ جاتا ہے، وہ جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد۔ تو دوسرا پرفیوم آئل ہیں جس طرح عطر ہیں، اب ان کے اندر کوئی اسپرٹ وغیرہ ہوتی نہیں، یہ لگے رہتے ہیں، تو یہ زیادہ دیر تک ان سے خوشبو آتی رہتی۔ تو یہ ہے اس کا یعنی فرق یہ ہے۔ بہت سے پرفیوم ایسے ہیں کہ جن کے اندر 80% اسپرٹ ہوتی ہے، صرف 80%، 20% اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ اب وہ لگایا آپ نے 15-20 منٹ بعد ختم، کیونکہ اسپرٹ اڑ جاتی ہے۔ اور وہ جو عطر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آئل ہے، وہ چپک جاتا ہے اسکن کو، تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، جب بھی میں جاتا تھا ممبئی تو وہاں سے میں ایک عطر لے کے آتا تھا، نعمت فیکٹری ہے وہاں پر، وہاں سے میں دربار وہ عطر لے کے آتا تھا۔ وہ عطر ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کپڑے کو لگا دیں تو 2 ہفتے تک اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی، اس سے اتنا اسٹرانگ۔ لیکن اب جب میں نے وہ ممبئی سے منگوایا، بابا کو بولا کہ بھیجو، بابا نے بھیجا، اچھا خاصا بھیجا، لیکن وہ بات نہیں ہے، اس کی کوالٹی گر گئی ہے، بہت کوالٹی گر گئی۔ میں نے نعمت انٹرپرائز کر کے یہ ممبئی میں محمد علی روڈ ہے، بھنڈی بازار، وہاں پر ان کے شاپ بہت بڑا اعلیٰ عطر، یہ مجموعہ اور خس اور دربار اور گلاب، یہ ان کے بہترین تھے۔ اب یہ پڑا ہے، یہ وہیں کا ہے، مجموعہ نعمت انٹرپرائز وہیں کا ہے یہ، لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے، تھوڑا سا لگا اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے کوئی بعید نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ڈنڈی ماری ہو، پہلے بہت اچھا تھا۔ وہ جو دربار ہے وہ ہے ہی انڈیا کا، وہ کہیں اور نہیں بنتا، میرا موسٹ فیوریٹ عطر ہے وہ، لیکن اب ویسا آ نہیں رہا، وہ لوگ بھی نہیں بنا رہے، بنا تو رہے ہیں دربار کے نام سے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے، تھوڑی دیر لگاؤ چل جاتی۔ آلرائٹ فاطمہ، یو ریڈی؟ نہیں، پورا تو آئل بیس نہیں ہوتا، 30% آئل والے آ رہے ہیں۔ وہ اسپرے کیسے کرو گے؟ جب اسپرٹ نہیں رہے گی تو اسپرے کیسے یوز ہوگا؟ تو ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو دبئی میں یوسف بھائی ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کے وہ کیرلا کا ہے یوسف۔ جب میں پہلی دفعہ یوسف کی دکان پہ گیا دبئی میں، ان کی دکان کا نام ہی ہے یوسف بھائی پرفیوم۔ اچھا، جب میں پہلی دفعہ گیا تو وہ اپنی دوسری شاپ سے، پتہ نہیں اس کو کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں، وہ دوسری شاپ سے جو ہے مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی کئی برانچز اب تو کئی برانچز ہو گئی ہیں۔ میں وہاں جا کے خود بنواتا ہوں عطر، سوری پرفیوم، وہ سامنے خود بناتا ہے، بھائی یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، اور پھر وہ بنا کے پھر اس کے بعد 4 دن اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، فریج میں اس کو رکھتے ہیں 4 دن، اس کے بعد جو ہے وہ پرفیوم تیار ہوتا ہے۔ تو میں لے آیا تھا، وہ 4 دن 5 دن فریج میں رہا، بہت زبردست۔
وعلیکم السلام. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً اور ویسے بھی جہاں مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہی ہوں وہاں لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں اور وہیں زور زور سے ذکر کرتے ہیں. جیسے سیدی کی محفل میں تیز ذکر ہوتا ہے. میں نے اکثر شیعہ علماء سے سنا ہے کہ مجلس میں اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی ہستی آتی ہے اور وہاں تشریف فرما ہوتی ہے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور وہاں تشریف فرما ہوتی ہے جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب بات ہے بھائی کہ جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں تشریف فرما کیوں ہوں گے وہ؟ It doesn't make sense to me کہ وہ وہیں پر کیوں قیام فرمائیں گے جہاں جوتے اتار رہے ہیں لوگ. بھائی لوگوں نے جوتے تو اتار نہیں ہیں نا. یہاں نہیں کہیں اور اتروا لو, وہاں نہیں کہیں اور اتروا لو. تو یہ پتہ نہیں جس عالم نے بھی یہ بات کہی ہے. ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ جو مجالس ہوتی ہیں ذکر حسین کی اس میں اہل بیت اعظام میں مختلف ہستیاں تشریف فرما ہوتی ہیں ایسی مجالس میں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ عالم حضرات یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہستیاں وہاں آتی ہیں جہاں جوتے رکھے ہوتے. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ ہستیاں خود ایسے مقام پر کیوں قیام فرمائیں گی جہاں جوتے رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی تو پتا ہے نا یہ گندی جگہ ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا ہے. ہاں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ذکر حسین کی مجالس ہوتی ہیں وہاں اہل البیت میں سے ہستیاں روحانی طور پر تشریف فرما ہوتی ہیں. بے شک ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جوتوں کے اوپر جا کر کے قیام فرمانے والی بات, اس میں کوئی صداقت محسوس نہیں ہوتی. مولوی بھی کوئی نہ کوئی ہے جو ہے ایسی اچھوتی بات کرتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے. شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ وہ ہستیاں جہاں جوتے رکھے وہاں آ کے قیام کریں. ارے یار ایک عام آدمی جوتوں کے اوپر نہیں آ کے بیٹھے گا. تم ان ہستیوں کی بات کر رہے ہو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. فضول بکواس ہے. ان لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دو. جس طرح پاکستان میں ندیم بھائی نے بتایا ایک مولوی تھا, اس کو بھی مشہور ہونے کا شوق تھا. اس مولوی نے کہہ دیا کہ بھئی اگر سر کے اوپر آسمان کھلا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. پھر شاید وہ سرکار کے پاس بھی آیا تھا تو سرکار نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا. اب سرکار سے تم جھوٹ نہیں بول سکتا تھا نا. تو اس نے کہا جی لوگ سنتے ہی نہیں ہیں تو اس طرح میں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کروں. یہ تو حال ہے.